رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المتقین المخلصین وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی علماء ملتہ والصالحین وعلینا معہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث صدق الله مولانا العظيم. محترم معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا عظیم احسان اور فضل ہے جس کی توفیق ہاتھ سے ہم سب آج کی انعقاد پذیر اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں. آج کا موضوع جس پہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو کروں گا وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریعی اختیارات. اس کو میں آسان کرتا ہوں، آپ کو موضوع سمجھ آئے گا. شریعت کا لفظ سنا ہے آپ نے؟ بولیے. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جو قانون نازل فرمایا ہے اس کو شریعت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اور شریعت سے ہے تشریعی لفظ. تشریعی یعنی شریعت کو جاری کرنا. شریعت کو بولیے. تو آج کا موضوع ہے کہ شریعت کو جاری کرنے میں میرے آقا کے کیا کیا اختیارات ہیں. یہ آج کا موضوع. کیونکہ یہ ایک فتنہ یہ بھی ہے، ہمارے ایمان اور عقیدے پہ حملہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس شریعت کو جاری کرنے کا اختیار نہیں ہے. تو آج کے اس موضوع کے تحت ہم یہ چاہیں گے کہ اس معاملے میں عقیدہ درست ہو جائے اور حضور علیہ السلام کی اس نسبت اور اس حوالے سے اور اس زاویے سے شان اور عظمت سن کے دل میں شان مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ اور زیادہ پیدا ہو جائے. یہ ایک بدیہی امر ہے، ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، ایک سمجھی ہوئی بات ہے کہ جب انسان کسی کی بہت زیادہ تعریف سنتا ہے تو اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور کسی کے خلاف باتیں سنتا رہے تو اس سے نفرت بھی کرنے لگ جاتا ہے. ایک بدیہی کہتے انڈرسٹوڈ چیز ہے، ایسی بات جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ایک سمجھی ہوئی مفہومی بات ہے، سمجھی ہوئی بات ہے، بدیہی کام ہے. تو محافل میلاد اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دلوں میں عشق رسول اور بڑھ جائے. موجود تو پہلے ہی ہے نا، جہاں ایمان ہے وہاں عشق رسول بھی موجود ہے، لیکن اس کو تقویت مل جائے، اس میں اضافہ ہو جائے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بولیے. تو شروع کرتے ہیں قرآن پاک سے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ صحابہ کرام وہ طبقہ ہے جو اس رسول کی اتباع کرتا ہے، اس رسول کی پیروی کرتا ہے جو نبی امی ہیں.
کیا ہیں بولیے؟ نبی امی نبی ہیں. کیا ہیں بولیے؟ امی نبی ہیں. وہ ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور یہ نبی امی، شاید مجھے یاد آ رہا ہے یا نہیں یاد آ رہا، پچھلے سال اسی مقام پر میں نے امی کا معنی بیان کیا تھا، معلوم نہیں کوئی یاد ہے کسی کو؟ نہیں ہے، چلو میں بس اشارہ دے کے گزرتا ہوں. امی کس کو کہتے ہیں؟ اس حوالے سے یاد رکھ لیں، معنی جو ہوتا ہے نا، معنی اس کو بیان کرنا یہ ہر ایک کے اندر کا اظہار ہوتا ہے. مثلا ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کے دروازے پہ آتا ہے اور دستک دیتا ہے اور آپ کا بیٹا باہر جاتا ہے تو پوچھنے والا یوں سوال بھی کر سکتا ہے کہ آپ کے والد محترم کدھر ہیں؟ ٹھیک، یہ بھی ایک انداز ہے. آنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے آپ کے باپ کہاں ہیں؟ یہ بھی ایک انداز ہے، لیکن وہ ادب میں تھوڑی سی کمی آ گئی کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب تمہارے، اب اس سے تیسرا درجہ اس سے گر جائے گا. تمہارا والد کدھر ہے؟ پہلے تمہارے تھے، اب تمہارا آ گیا نا. بات وہی کی جا رہی ہے لیکن ادب میں تھوڑی سی کمی آ گئی کہ نہیں؟ بولیے، آ گئی. آنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے وہ پیو کتھے ہی. سمجھ آ رہی؟ بات اس نے وہی پوچھی، ادب میں کمی آ گئی کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی؟ آنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہو ماں دا خسم کتھے ہی. بات وہی پوچھی کہ نہیں؟ بولیے. لیکن ادب بالکل ہی ختم ہو گیا یہاں پہ آگے. جی بات ایک ہی ہے لیکن اس کو بیان کرنا، اس کو پیش کرنا، یہ اندر کی کیفیت ہے کہ آپ کے اندر کتنی شائستگی ہے، کتنی تہذیب ہے، کتنا ادب ہے، کتنا علم ہے آپ کے اندر، کتنی تربیت ہے. آپ کس لیول پہ جا کے بات کر رہے ہیں، کس معیار کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات ایک ہی ہے. اسی طرح یہ لفظ امی جو ہے معنی اس کا ایک جیسا ہی ہے لیکن اس کو بیان کرنے والے بڑے بڑے ٹھوکر کھا گئے اور ادب کے دائرے سے گر گئے. بعض نے تو، میں نے خود اس کا ترجمہ پڑھا معاذ اللہ یہاں تک لکھ دیا کہ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو ان پڑھ ہیں. استغفر اللہ العظیم، الیاذ باللہ. تو امی کا معنی دو معنی میں بیان کروں گا. امی کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ ہستی جو مخلوق میں سے کسی سے نہ پڑھی ہو. بات وہی کر رہا ہوں لیکن وہ کہاں ہے؟ اور یہ امی وہ ہستی ہوتی ہے جو مخلوق میں سے کسی سے پڑھی ہوئی. اب مخلوق میں سے کسی سے نہیں پڑھا ہوا جی، مخلوق میں سے وہ شخصیت کسی کے آگے زانوِ تلمس طے نہیں کیا، کسی کے آگے شاگردی اختیار کی نہیں، لیکن کلام وہ پیش کر رہے ہیں کہ جس کی مثیل اور نظیر اور مثال لانے سے بڑے بڑے عرب کے خطباء، بلغاء، عرفاء اور فصحاء اور علماء عاجز آ گئے، شعراء عاجز آ گئے، شاعر، عالم، ادیب، مفکر. سمجھ آ رہی ہے؟ فصیح گفتگو کرنے والے، بلیغ باتیں کرنے والے، یہ تمام لوگ جن کو علماء کہا جاتا ہے، ادباء کہا جاتا ہے، عرفاء کہا جاتا ہے، بلغاء کہا جاتا ہے، فصحاء کہا جاتا ہے، شعراء کہا جاتا ہے، خطباء کہا جاتا ہے، یہ عاجز آ گئے لیکن اس جیسا کلام پیش کر سکے. بلکہ پہلے قرآن نے چیلنج کیا اس جیسی کتاب لے آؤ، نہیں پیش کر سکے. پھر کہا 10 صورتیں لے آؤ، نہیں پیش کر سکے. پھر فرمایا ایک صورت لے آؤ، نہیں پیش کر سکے. پھر فرمایا ایک آیت اس جیسی لے آؤ، تب بھی نہیں لا سکے. ایسا بہترین کلام اس ہستی کی زبان پر جاری ہو اور انہوں نے مخلوق سے نہ پڑھا ہو، مخلوق میں سے کوئی ان کا استاد نہ ہو، تو پھر کیا معنی بنے گا کہ رسول امی، نبی امی کا معنی کیا بنے گا کہ وہ نبی کہ مخلوق میں سے ان کا استاد کوئی نہیں ہے بلکہ خالق نے براہ راست علم کا سمندر اور بحر ان کے سینے میں رکھ دیا ہے اور ان کی زبان سے جاری فرما دیا ہے.
آواز پھٹی پھٹی سی آ رہی ہے، ٹھیک کرو، میری بات کو سمجھے ہیں آپ؟ بس اس پہ اکتفا کرتا ہوں، میں چونکہ موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، موضوع تیار کر کے لائیں، پھر وہ اور امی کے معنی، مفاہیم، تشریحات کی طرف چلے گئے، پھر سارا موضوع اس پہ ہو جائے گا، یہ رہ جائے گا جو تیار کر کے لائیں۔ اچھا، اللہ نے فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ وہ رسول ہیں جنہیں وہ تورات اور انجیل میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی تورات اور انجیل بھی ذکر مصطفیٰ سے بری ہوئی ہیں۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، قرآن اور موجودہ جو بائبل ہے، بائبل کے دو حصے، ایک کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ، ایک کو نیو ٹیسٹامنٹ۔ عہد نامہ قدیم وہ تورات ہے، عہد نامہ جدید وہ انجیل ہے، اور دونوں انہوں نے ملا دی ہیں۔ عہد نامہ قدیم میں زبور، تورات اور زبور دونوں ہیں، اور عہد نامہ جدید میں انجیل ہے۔ یہ ملا کے پوری کتاب آج کل مل رہی ہے مارکیٹ سے، جس کو بائبل کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ بائبل ان تینوں کتابوں کا مجموعہ ہے، بائبل۔ اور آج بھی ہزارہا تبدیلیاں آ چکی ہیں بائبل میں، لیکن آج بھی ذکر مصطفیٰ سے بائبل بری پڑی ہے۔ اس پہ باقاعدہ کتب لکھی جا چکی ہیں۔ موجودہ بائبل میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ قرآن نے کہا اور یہ بدلنے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یأمرہم بالمعروف، یہ رسول وہ ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور جو پکیزہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو حلال کرتے ہیں۔ یہ ہے آج کا موضوع، نبی حلال کرتے ہیں پکیزہ چیزوں کو۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث چیزیں ہوتی ہیں رسول ان کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو قرآن بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ کے پاس اختیار ہے تحلیل کا بھی، تحریم کا بھی، کسی کام کو حلال کرنے کا بھی اور کسی کام کو حرام کرنے کا بھی۔ کسی چیز کو حلال کرنا یہ تحلیل کہلاتا ہے، اور کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ تحریم کہلاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تحلیل کا بھی اختیار عطا فرمایا، تحریم کا بھی اختیار عطا فرمایا۔ اور تحلیل و تحریم یہ ہوتی ہے شریعت میں۔ کس میں بولیے؟ شریعت۔ رسول اللہ کے اختیارات کی دو قسمیں، کتنی قسمیں بولیے؟ ایک ہے تکوینی اختیارات، کائنات میں رسول اللہ کے اختیارات، اس کو کہتے ہیں تکوینی اختیارات۔ تکوین کون سے؟ کون کائنات کو کہتے ہیں؟ کائنات کون یہ ایک ہی لفظ مترادف ہیں، معنی ایک ہے ان کا۔ تکوینی اختیارات یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کائنات کے اندر جو اختیارات ہیں، لیکن وہ آج کا ہمارا موضوع نہیں۔ ہمارا موضوع ہے حضور کے تشریعی اختیارات، کہ حضور جس کے لیے چاہیں، جتنا چاہیں، جو چاہیں حلال کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہیں، جب چاہیں، جتنا چاہیں حرام کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں اختیارات اللہ نے میرے آقا کو عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھے ہیں؟ آئیے بات پھر شروع کرتے ہیں۔ یہ نیا موضوع ہے، اس موضوع پہ میں نے پہلے کبھی خطاب نہیں کیا، جو بڑے قریب رہتے ہیں ان کے لیے بھی نیا ہی ہے۔ جی سنیں، حضرت مقدام بن مادی کرب بڑے عظیم صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں حدیث کو امام احمد بن حنبل نے بیان کی ہے، اور امام ترمذی نے بھی، ابن ماجہ نے بھی، دارمی نے بھی، حاکم نے بھی۔ حضور ارشاد فرماتے الا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على اريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله۔ حضور نے فرمایا وہ وقت آنے والا ہے کہ جب فتنہ انکار حدیث اٹھے گا، حدیث کے انکار کا فتنہ اٹھے گا۔ حضور نے فرمایا وہ وقت آنے والا ہے، اور آقا نے اشارہ فرمایا، حضور نے فرمایا وقت آنے والا ہے جب ایک شخص اپنے تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا اور لوگوں کو درس دے رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب موجود ہے، قرآن، فما وجدنا فیہ حلالا استحللناہ۔ جب اسے میری حدیث پہنچائی جائے گی وہ کہے گا ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، ہمیں حدیث کی ضرورت، ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن ہمیں کافی ہے۔ جو قرآن حلال قرار دے گا ہم اس کو حلال سمجھیں گے۔ وما وجدنا فیہ حراما حرمناہ،
اور جس کو قرآن حرام کہے گا ہم اس کو حرام کہیں گے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ وقت تم پر آئے گا، یہ وقت تم پر آئے گا، اور آقا نے ارشاد فرمایا سنو عقیدہ درست کرو، وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ، حضور نے فرمایا بے شک جس کو میں حرام قرار دیتا ہوں وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح اللہ کسی کام کو حرام قرار دیتا ہے۔ کما حرم اللہ، فرمایا میرا حرام کرنا اللہ کے حرام کرنے جیسا ہے۔ جو میرے حلال اور حرام کو نہیں مانتا وہ اللہ کے حلال اور حرام کو بھی مانتا۔ فرمایا تم پہ وقت آئے گا میری حدیث کا انکار کیا جائے گا، اور حضور نے جو فرمایا 100% سچ ہوا۔ جب یہ منکرین حدیث اٹھے اور جو ان کا پیشوا تھا، لیڈر تھا، بالکل اسی طرح ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اور آگے میں حدیث سناتا ہوں اور حضور نے تفصیل بیان فرمائی، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ واقعی ایسا ہی ہوا۔ انکار حدیث کا فتنہ اس کی تاریخ پڑھیں، جو حضور نے فرمایا لفظ بلفظ ویسے ہی ہوا، لفظ بلفظ ویسے ہی ہوا۔ سنیں دوسری روایت جس کو امام احمد بن حنبل اور امام ابو داؤد اور طبرانی نے بیان کیا، فرماتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، فرمایا جان لو بے شک اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور کتاب جیسی ایک اور بھی چیز دی ہے، اور وہ ہے حدیث۔ وہ کیا ہے؟ کتاب بھی دی ہے قرآن، اور اس کی تشریح کرنے والی بھی ایک چیز عطا فرمائی ہے کتاب جیسی، وہ کیا ہے؟ حدیث۔ اللہ سنیں، اب توجہ ہے آپ کی؟ بولے نا، میں آپ کو عادت ڈال رہا ہوں علمی باتیں سننے کی، اور انشاءاللہ اللہ مجھے کامیاب فرمائے گا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ آپ نہیں بھی سننے آئے ہوتے کوئی بات نہیں، میرا تو فرض ہے نا میں آپ کو قرآن و حدیث سناؤں، ٹولے ٹپے مائیے سنانے کے بجائے قرآن و سنت سناؤ۔ بھئی نعت خواں بھی شعر سنائیں، نقیب بھی شعر سنائیں، اور خطیب بھی شعر ہی سنائے، تو پھر نام خطیب کو نعت خواں رکھ دو نا، نہیں بات سمجھے؟ نعت خواں بھی شعر سنائے، نقیب بھی شعر سنائے، خطیب بھی شعروں پہ ہی کام چلا رہا ہے، پیسے کس چیز کے لیتا ہے آپ سے؟ پھر 20 30 ہزار مکا کے آتے ہیں نا۔ یہ کیا ہے؟ یہ قوم سے بھی غداری کی جا رہی ہے اور قرآن و سنت سے بھی جفا کی جا رہی ہے، جفاکاری کی جا رہی ہے۔ جب آپ لوگوں کو علم نہیں پہنچائیں گے تو ان کا علمی معیار گرنا شروع ہو جائے گا، گرنا، اور یہاں تک آ جائے گا، اور یہاں تک آ چکا ہے کہ اگر آپ سے کہا جائے کسی معاملے میں رسول اللہ کا دفاع کریں قرآن سے، آپ نہیں کر سکتے، آپ عوام نہیں کر سکتے۔ اس درجے تک آپ کا علمی معیار گر چکا ہے، حالانکہ آپ ہر روز کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کے اندر وہ شوق ذوق ختم ہو گیا قرآن و سنت کو سننا۔ تو سنیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا الا یوشک رجل شبعان وعلی اریکتہ، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب ایک موٹے پیٹ والا جس کا پیٹ کھانے سے بھرا ہوگا، شبعان کھانے سے بھرا ہوگا اس کا پیٹ، وہ ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا اور لوگوں کو درس دے گا۔ جب میری حدیث اس تک پہنچے گی تو لوگوں کو سمجھائے گا، آگے سے کہے گا علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، وہ کہے گا قرآن کافی ہے، کسی حدیث کی ضرورت نہیں، قرآن کافی۔ اللہ گواہ، اللہ گواہ، آج بھی میں ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، آج بھی، تو وہاں میں نے مجھے عجیب جنون ہے، شوق ہے، کوئی کتاب مجھے اچھی دکھائی دے رہی، میں فوری اس کو اٹھاتا ہوں پڑھتا ہوں۔ میں نے دیکھا ترجمۃ القرآن، میں نے قرآن دیکھے، میں کسی بھی مسجد میں جاؤں اس کی پوری الماری ضرور چیک کرتا ہوں کون سے ترجمے پڑے ہوئے ہیں، کون سی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، یہ میرا مزاج شروع سے۔ تو میں اٹھا، نماز ادا کی، نماز ظہر وہاں ادا کی، میں نے اٹھا کتابیں دیکھنا شروع ہو گیا، وہاں قرآن پاک ترجمے والا پڑھا ہوا تھا، پڑھنا شروع ہو گیا ترجمۃ القرآن۔ میں نام نہیں لوں گا اس شخص کا، ہاشا وکلا، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، آج بھی میرے سامنے تھے وہ قرآن پاک جن کے ترجمے کیے گئے، اور اس میں باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ قرآن ایک مکمل جب کتاب ہے، کسی حدیث کی ضرورت نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے کسی حدیث کی ضرورت نہیں۔
मैं मौजूद था आज उस मस्जिद में। समझ आ रही है बात? ये फितना इस कदर तेजी से फैल रहा है, हदीस के इनकार का फितना, हदीस के इनकार का फितना, हदीस के मुनकिर। मैं बस एक बात आपसे करके अब मौजू के ऊपर आता हूं। अगर ये बात है तो कोई बंदा कुरान से नमाज के 5 औकात साबित नहीं कर सकता। मेरी बात याद रख लें, चैलेंज है, चैलेंज। कुरान में सिर्फ 3 औकात आए हैं नमाज के। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अक़िमिस्सलाता लिदुलूकी शम्स, सूरज ढलने पे नमाज पढ़ो। अक़िमिस्सलाता लिदुलूकी शम्स इला गसक़िल लैल, रात छा जाए नमाज पढ़ो। व कुरआन अल फज्र इन्न कुरआन अल फज्र काना मशहूदा, और फजर होने पर नमाज पढ़ो, और उस वक्त जो कुरान पढ़ोगे तो फरिश्ते भी उस पे हाजिर होंगे। आप कुरान से 5 औकात नमाज के साबित नहीं कर सकते, नमाज का तरीका साबित नहीं कर सकते, नमाज की शर्तें, मेरी बात समझ रहे हैं? नमाज का तरीका, नमाज की शर्तें, नमाज के फराइज, ज़कात की तफसीलात, कुरान ने तो हुक्म दे दिया ना, उसकी तफसील मेरे आका ने बयान फरमाई, उसकी तशरीह मेरे आका ने बयान फरमाई है, उसकी तबयीन मेरे आका ने बयान फरमाई है, उसकी तौज़ीह मेरे आका ने बयान फरमाई है, उसकी तफहीम मेरे आका ने बयान फरमाई है। तो कुरान को समझाना, कुरान को बयान करना, कुरान की शरह करना, कुरान की इबारात को वाज़ेह करना, यह तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी थी। हुजूर ने इसको बतमामो कमाल निभाया। इसलिए मेरे आका ने फरमाया अला इन्नी ऊतीतुल किताब व मिस्लहु माहु, जान लो मुझे कुरान भी दिया गया है और कुरान की शरह के तौर पर कुरान जैसी एक और भी चीज दी गई है, और वो हदीस है। अब सुने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। हुजूर ने फरमाया एक शख्स मोटे पेट वाला, खाने से भरा होगा उसका पेट, तकिया लगा के बैठा होगा और लोगों को कह रहा होगा अलैकुम बिहाज़ल कुरान, बस कुरान काफी है, किसी हदीस की जरूरत नहीं। और ये लोग मौजूद हैं, इसलिए तो ये मौजू मैंने छेड़ा है। वो कहते हैं जब हदीस की कोई हुज्जत ही नहीं, हदीस की कोई हैसियत नहीं, तो रसूलुल्लाह के पास क्या अख्तियार है कि किसी चीज को हलाल करें या हराम करें। समझ आ रही? अब मैं बात जड़ से शुरू कर रहा हूं, जड़ से, कि हदीस की हुज्जत है, सुन्नत की हुज्जत है। जिस तरह कुरान हुज्जत है हमारे लिए, दलील है, उसी तरह हदीस और सुन्नत भी दलील है। और मैं इस पे एक बात कह दूं, याद रख लें, बेशक कुरान का दर्जा बड़ा है, लेकिन कुरान अपना तारुफ कराने में हदीस मुस्तफा का मोहताज है। बेटे थोड़ी सी आवाज करें यार। बेशक दर्जा बोलिए कुरान का बड़ा है, लेकिन कुरान अपना तारुफ कराने में हदीस मुस्तफा का मोहताज है। तो जो है आपकी शापर वालों, गौर करें मैं क्या बात कर रहा हूं। मेरी बातें समझते नहीं, फिर मौलवियों से जाके पूछते हैं और दोनों मिलकर सैयदों के खिलाफ बोलते हैं। एहो जा तुहाडा ईमान है? नमाजा च दरूद, महफिलां ते दरूद, ते कंड पिछे हुजूर दी हाल दी मुखालफत, लानत है सही मानते। तुम नहीं कह रहा, जेड़े है ने उन्होंने कह रहा। समझ आ रही गल दी? सुने, तवज्जो रखें, बात को समझते नहीं, फिर बाद में खराबी करते हैं। तवज्जो से समझे मैं क्या बात कर रहा हूं कि दर्जा बेशक कुरान का बड़ा है, लेकिन कुरान अपना तारुफ कराने में हदीस मुस्तफा का मोहताज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये बात बड़ी अजीब हो गई ना, बल्कि इससे पहले मैंने अजीब कर दिया। आप कहेंगे ईमान ते भी लानत पे छड़ी है जी। ये ईमान है, नाने से इश्क के दावे और नवासों से नफरत, इसको ईमान कहते हैं। इसको मुनाफकत और मुदाहनत कहते हैं। ये मुनाफकत है। वो मर्दानगी ये है, मोमिन होना तो बड़ी दूर की बात, मर्दानगी ये जो हो वो जाहिर करो। समझ आई बात की कि नहीं आई? बात समझ आई? तो अगली बात इससे बड़ी हो गई कि कुरान अपना तारुफ कराने में हदीस मुस्तफा का मोहताज है। समझे, गौर करें, बड़ा मजा आएगा, समझ आ गया आपको। कैसे कैसे भी कुरान नाजिल हुआ? आपने देखा? मैंने देखा? बोलिए। जिब्राइल आए,
کسی کو پتہ چلتا تھا کہ وہی لے کے آئے ہیں؟ بولیے، کو پتا تھا کیا لے کے آئے ہیں؟ کوئی سنتا تھا؟ کوئی جانتا تھا؟ کیسے پتا چلا یہ قرآن ہے؟ ایسے پتا چلا کہ میرے آقا فرماتے کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے کہا اللہ یہ فرماتا ہے۔ اب جب حضور فرماتے اللہ یہ فرماتا ہے، آگے سے قرآن شروع ہو جاتا۔ آگے سے بولیے، اب اگر سرکار یہ نہ فرماتے تو جو پہلے بیان کیا جو بعد میں بیان کیا سب کا سب قرآن ہونا تھا، سب کا سب بولیے قرآن ہونا تھا۔ تو کس نے بتایا یہ قرآن ہے؟ کس کے پاس دلیل ہے کہ یہ قرآن ہے؟ کس کے کہنے پہ مانا کہ یہ قرآن ہے؟ ہاں، وہ ایک ہی ذات جس نے کہا کہ جبرائیل میرے پاس آتے ہیں، ہم نے کہا آقا آپ سچ کہتے ہیں۔ وہ ایک ہی حبیب ہیں، انہوں نے کہا مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، ہم نے کہا آقا آپ سچ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارے بت جھوٹے خدا ہیں، ایک سچا خدا ہے، ہم نے کہا آقا آپ سچ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو مجھ پہ نازل ہوا ہے یہ قرآن ہے، ہم نے کہا آقا آپ سچ کہتے ہیں۔ تو وہ اگر تعارف نہ کراتے، کس کو کیا خبر کہ قرآن کیا تھا؟ کس کو کیا خبر کہ وحی کیا تھی؟ کس کو کیا خبر کہ خدا کیا تھا؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے ان کے سمجھائے بغیر؟ بولیے، تو ان کے بتلائے بغیر کوئی ایمان نہیں، ان کے بتائے بغیر کوئی ایمان نہیں، کوئی عقیدہ توحید نہیں، کوئی عقیدہ توحید، کوئی عقیدہ بالقرآن نہیں، کوئی ایمان بالقرآن نہیں۔ تو آقا نے بتایا، تعارف کرایا تو قرآن کا تعارف ہوا۔ درجہ بے شک قرآن کا بڑا، لیکن قرآن اپنا تعارف کرانے میں زبان مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اور پھر آپ حدیث کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم قرآن پہ ایمان لائے، تو بھئی قرآن ہی تو کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے حبیب اپنے نفس کی خواہش پر کلام نہیں کرتے، یہ جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی سے کلام کرتے ہیں۔ تم نے قرآن مانا کہاں سے؟ تم نے قرآن مانا؟ قرآن تو یہ کہہ رہے ہیں، قرآن تو بولیے نا۔ تو سنیں، میں موضوع کے پر آتا ہوں، میں اور طرف نہیں جا رہا۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا، سنو، الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، فرمایا بے شک قرآن نے گدھے کو حرام نہیں کیا۔ قرآن نے گدھے کو حرام، اگر آپ میں سے کوئی بیٹھا ہوا جس نے قرآن ترجمے سے مکمل پڑھا ہوا ہے اس کو پتا ہوگا، قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ گدھا حرام ہے، ٹھیک؟ تو آپ کہیں گے قرآن مکمل کتاب نہیں، بھئی قرآن مکمل کتاب ہے۔ قرآن جو خود فرما رہا ہے کہ یہ رسول ہیں جو طیبات کو حلال کرتے ہیں اور خبیثات کو حرام کرتے ہیں، تو رسول کا فرمانا قرآن ہی کی تشریح ہے، اور کیا؟ حضور نے فرمایا قرآن نے گدھے کو حرام نہیں کیا۔ الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، میں اعلان کرتا ہوں کہ گھر کا پلا ہوا پالتو گدھا حرام ہے۔ رسول اللہ کے کہنے پر گدھا حرام ہوا خیبر کے موقع پہ۔ اگر تمہیں حدیث کا انکار ہے تو گدھے کے بناؤ ریسٹورنٹ، گدھے کے گوشت بناؤ، چپلی کباب بناؤ، اپنے جیسے دوست بلاؤ وہاں پہ، ان کو کھلاؤ، ان کی کڑھائیاں بنا کے گدھے کی۔ جی میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا، کوئی بات لگا تو نہیں رہا، بات نہیں لگا رہا، میں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے تو گدھے کی کڑھائیاں بنائیں اور اپنے جیسے ہم عقیدہ لوگ بلائیں، ان کو کھلائیں، ان کے کباب بنائیں، ان کی سیخیں بنائیں، ٹکے بنائیں، بوٹیاں بنائیں، جی کھائیں بیٹھ کے اپنے جیسے لوگ، آپ گدھے سارے جمع ہو جائیں، کھائیں بھی گدھے اور سمجھ آئی بات کی؟ تو آقا نے فرمایا قرآن نے نہیں، میں اعلان کر رہا ہوں تمہارے لیے گھر کا پلا ہوا پالتو گدھا حلال نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ گھر کا پلا ہوا کیوں کہا؟ ہاں، جو جنگلوں کے وحشی گدھے ہوتے تھے وہ حلال ہوتے تھے۔ صحیح بخاری شریف اگر آپ پڑھیں، کبھی آپ کا اتفاق ہو تو صحیح بخاری شریف، چونکہ میں نے پڑھی بھی ہے اور میرا ایم فل کا تھیسس ہی صحیح بخاری شریف پہ ہے، عربی زبان میں، جی تو میں نے پڑھی ہوئی الحمدللہ۔
تو بخاری شریف میں جگہ 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 یہ آیت بار بار حدیث رپیٹ ہوئی ہے. وحشی گدھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالت احرام میں تھے تو کچھ لوگ وحشی گدھا انہوں نے شکار کیا اور سرکار کی بارگاہ میں لے آئے. حضور نے نہیں کھایا، باقی صحابہ نے کھا لیا، حالانکہ وہ حالت احرام میں تھے. سمجھ آئی بات کی کہ نہیں آئی؟ بس حضور کا مزاج ایسا تھا، نفیس مزاج تھا. کئی چیزیں حلال بھی ہوتی تو حضور قبول نہیں فرماتے تھے. جیسے گو ہے، سنگول، سنگول جس کو اردو میں گو کہتے ہیں، گو گو، سنگول جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گو. تو ایک دفعہ سفر پہ تھے، بڑی شدید بھوک لگ گئی تو صحابہ نے پکڑی، کاٹا، اس کا گوشت بنا لیا، سالن بنا لیا، لے آئے. سرکار گو ہے تو آپ نے پسند نہیں فرمایا اور منع بھی نہیں فرمایا. کئی صحابہ نے کھائی، حضور کی زوجہ محترمہ ساتھ تھی، انہوں نے بھی کھائی. گو، صحرائی گو. سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں آ رہی؟ حضور نے نہیں کھائی. تو کئی ایسے حلال تھے حضور اپنی نفیس طبیعت کی وجہ سے ان کو پسند نہیں فرماتے تھے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی بچہ گھر میں کھانا وغیرہ کو پسند نہیں کرتا تو طوفان کھڑا نہیں کر لیتے. میرے پاس تویز لینے آ جاتے ہیں، منڈا جناب ٹینڈے نہیں کھاندا. حد ہو گئی یار. اب اس بات میں تویز لکھ کے دوں آپ کو، ٹینڈے نہیں کھاندا جناب، ٹینڈے بنا لیے، ٹینڈے نہیں کھاندا. سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں یار؟ تو غلط ہے. طبیعت اپنی اپنی ہوتی، نہیں کھاتا کوئی بات نہیں، کوئی ایشو نہ بنائے، بڑا ہو کے شاید کھانے لگ جائے. سمجھ آئی بات کی؟ تو ایسے بہت سارے حلال تھے جنہیں حضور بھی قبول نہیں فرماتے تھے، طبیعت مبارکہ اس کو پسند نہیں فرماتے. آگے سمجھ بات؟ اب سنیں تو حضور نے فرمایا گھر کا پلا ہوا پالتو گدھا، بولے نا حرام. اور آگے فرمایا وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبُعِ، اور اسی طرح ہر لمبے ناخن والا جو درندہ ہے، جو چیر پھاڑ کے کھاتا ہے، وہ حرام ہے. چیتا، شیر، بیڑیا سب حرام ہے. بلی حرام ہے. اب ثابت کریں قرآن سے بلی کیسے حرام ہے؟ جی آپ کے تو اچھے خاصے جناب روٹیاں بنیں گی، سالن بنیں گے، بلیاں ہر طرف پھرتی رہتی ہیں. جی اگر آپ رسول اللہ کی حدیث کو نہیں مانتے تو پھر اپنی ہانڈیاں پکائیں روزانہ بلیوں کے ساتھ، یہ تو گھروں میں پھرتی رہتی ہیں. کس نے حرام کیا بلی کو؟ رسول اللہ. ہر وہ درندہ جو چیر پھاڑ کے کھاتا ہے حرام. حضور نے حرام کیا، رسول اللہ نے حرام کیا. یہ میرے آقا کے اختیارات ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ بولیے. اسی طرح آقا علیہ السلام نے آگے بیان فرمایا. اب میں آتا ہوں، موضوع شروع کرتا ہوں. بیٹے ٹائم کیا؟ 1 گھنٹے میں ختم کرنا ہے انشاءاللہ. 10-20 ہو رہے ہیں، بس جلدی جلدی ختم کرتے. سنیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات. حدیث کو بیان کیا امام بخاری نے اور مسلم نے اور احمد بن حنبل نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہم ان ابراہیم حرم مکہ. اے اللہ، سنیں میرے آقا کے الفاظ، توجہ ہے آپ کی. فرمایا اللہ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا، مکہ کو. وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، اور میں یہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان وادی ہے مدینہ کی سرزمین، میں اسے حرم بناتا ہوں. میں اسے حرم بناتا ہوں. یہ پہلی روایت. دوسری روایت جو الگ سے حدیث ہے اس میں حضور نے ارشاد فرمایا اللہم انی احرم ما بین جبلیہا مثل ما حرم بہ ابراہیم مکہ. اے اللہ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا تھا اسی طرح میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں. یہ الگ سے حدیث ہے. تیسری حدیث یہ الگ سے. سنیں اس میں کیا خوبصورت الفاظ ہیں. حضور نے فرمایا اللہم انا ابراہیم خلیلک و نبیک، اللہ بے شک ابراہیم تیرے خلیل بھی تھے، تیرے نبی بھی تھے. وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ مَكَّةَ عَلَى لِسَانِ ابراہیم، اور تو نے مکہ کو ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر حرم بنا دیا. وَأَنَا عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. ہائے 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 ہائے. سنیں 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 سنیں. ادھر فرمایا اللہ ابراہیم تیرے خلیل تھے، تیرے نبی تھے. اپنے لیے کیا فرمایا اللہم وَأَنَا عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا نبی ہوں. ہائے ہائے ہائے. اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا شان بندگی نہ دے کر لوں شان خدا بندی. اقبال فرماتے کہ انسان اور بندے کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ یہ اس کا بندہ ہے. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया अल्लाह तेरे खलील तेरे नबी ने मक्का को हरम बनाया, और जब अपनी बारी आई तो कहने लगे अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, तेरा नबी हूं, और मैं मदीना को हरम बनाता हूं। मैं मदीना को बोलिए तो मदीना को हरम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया। आई बात समझ के नहीं आई? और इसी तरह हुजूर ने इरशाद फरमाया, हजरत मौला कायनात मौला अली अल मुर्तजा रिवायत करते हैं, हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने लिया। हुजूर ने इरशाद फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अहदस फीहा हदसन औ आवा मुहदिसा, मैंने मदीना को हरम बना दिया। अब जिसने मदीना में कोई फसाद पैदा किया या कोई खराबी की, फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन ला युक़बलु मिनहु सर्फुन वला अदल। आका ने फरमाया, अब जिसने मदीना में कोई फसाद किया या खराबी की, उस पर अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, सारी इंसानियत की लानत है। अल्लाह उसका ना कोई फर्ज कबूल करेगा ना कोई नफल कबूल करेगा। शाहपुर वालों, रसूल फरमा रहे जिसने मेरे शहर में कोई खराबी की, उस पर अल्लाह फरिश्ते इंसानियत की लानत। अभी तक तुम यजीद की हिमायत करते हो। रसूलुल्लाह को शहर प्यारा था या हुसैन प्यारे थे? प्यारा मदीना भी था, लेकिन मदीना हुजूर के कदमों की वजह से शहर बना है। और प्यारे हुसैन भी थे, लेकिन हुसैन खूने मुस्तफा से हुसैन बना। हम यजीद पर लानत इसलिए बेचते हैं कि उसने मेरे नबी के मदीना को भी फसाद से भर दिया। 3 दिन तक मदीना में कत्ले आम किया यजीद ने। 10,000 सहाबा किराम का कातिल यजीद है। सहाबा का नाम लेने वालों और यजीद की हिमायत करने वालों, ना तुम अहले बैत के हिमायती हो ना सहाबा के हिमायती हो। 10,000 सहाबा का कातिल है यजीद, और 10,000 के करीब मदीना की रहने वाली औरतें, उनके साथ बदकारी और जिना किया गया, जबरन जिना किया गया, यजीद की फौज ने किया। और 3 दिन तक मस्जिद नबी शरीफ में अजान बंद करवा दी, नमाज बंद करवा दी, और अपने घोड़े खच्चर गधे मस्जिद नबी में बांधे, और वो गोबर और लीद करते थे मस्जिद नबी में। 3 दिन तक मस्जिद नबी में ना अजान हुई ना नमाज हुई। और एक सहाबी फरमाते कि मैं रसूलुल्लाह के मिंबर के पीछे छुपा था, 3 दिन छुपा रहा। जब भी नमाज का वक्त आता तो हुजूर की कब्र अनवर से अजान की भी आवाज आती और बाद में बाजमात नमाज की आवाज आती। हम यजीद पर लानत इसलिए भी बेचते हैं कि उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना को फसाद से भरा, और इसलिए भी यजीद और उसके हामियों पे लानत करते हैं कि उन्होंने करबला को फसाद से भरा और रसूलुल्लाह के खानदान का कत्लेआम किया। इसलिए हम अपने ईमान को और अपने अकीदे को छुपाने वाले लोग नहीं। हम बनी फातिमा के नौकर हैं तो हमें इस पे फख्र है और हम खुल के बयान करते हैं। अगर तुम बनु मैया के नौकर हो तो खुल के बयान करो, अगर तुम बनु मैया के टुकड़ों पे पलते हो तो खुल के बयान करो। हम बनी फातिमा के टुकड़ों पे पलते हैं तो हम खुल के बयान करते हैं। हमारी जो पहचान अंदर है वही बाहर है। और तुमने अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़ रखा है, नाम अहले सुन्नत और अंदर अहले बैत की दुश्मनी, अंदर खानदान रसूल की दुश्मनी। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरा खिताब सुनने वाला बंदा भी अगर अहले बैत के दुश्मनों का हिमायती हो गया तो क़यामत वाले दिन उसके पास रसूलुल्लाह के सामने कोई बहाना और उज़र नहीं होगा। जिस तरह मैं वाज़े तौर पे आपको बता देता हूं कि हमारी हिमायत किस घर से होनी चाहिए, वफादारी किस घर से होनी चाहिए, और हमारा तबर्रा और हमारी ला ताल्लुकी किस खानदान से होनी चाहिए। बात समझ आई है या नहीं आई? तो 10,000 सहाबा इकराम को शहीद किया यजीद ने।
اگر آپ کو اہل بیت کا بہتا ہوا خون کوئی تکلیف نہیں دیتا تو صحابہ کا بہتا ہوا خون بھی کوئی تکلیف نہیں دیتا. جی چلیں آپ اپنے ہی عقیدے کے اوپر قائم رہے. سمجھ آئی بات کی کہ نہیں آئی؟ بولیے. لیکن جو ہمارا عقیدہ ہے ہم اہل سنت ہیں. تعظیم صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے اور عشق اہل بیت بھی ہمارا ایمان ہے. ہم یزید پر لعنت قتل صحابہ کی وجہ سے بھی کرتے ہیں اور یزید پر لعنت قتل اہل بیت کی وجہ سے بھی کرتے ہیں. بات سمجھے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا یہ حرم مدینہ میں نے حرم بنا دیا. آئی بات سمجھ؟ اسی طرح سنیں، بڑی مزیدار سننے والی بات ہے، توجہ ہے آپ کی. حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اور ابن ابی عاصم میں بیان کیا. نصر بن عاصم راوی ہیں، کہتے ہیں ان رجل منہم انہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم علی انہ لا یصلی الا صلاتین فقبل ذلک منہ. حضور کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا آؤ. کہتا جی مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن 5 نمازاں نہیں جے پڑھیاں جاندیاں. 5 نمازاں. حضور نے فرمایا کتنی پڑھو گے؟ اختیار دیکھے میرے آقا کا، کتنی پڑھ لو گے شوق ذوق سے؟ اس نے کہا جی صرف 2. صرف 2. فقبل ذلک منہ. فرمایا تم 2 ہی ساری عمر پڑھنا، تمہیں 5 کا ثواب ملتا رہے گا. یہ اختیار ہے میرے آقا کا. فرمایا 2 نمازیں پڑھنا تمہیں 5 کا ثواب ملے. آؤ اسلام تو قبول کرو، مسلمان ہو جاؤ. اس کو اسلام قبول کرا لیا اور اس نے پھر ساری عمر 2 ہی پڑھی. ساری عمر. کہ جب حضور نے مجھے رخصت دی ہے، مجھے چھوٹ دی ہے، تم سختیاں کیوں کرتے ہو؟ آئی بات سمجھ؟ سبحان اللہ. یہ میرے آقا کا اختیار. اسی طرح حضور علیہ السلام کا اختیار سنیں. حضور نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی او علی الناس لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ. فرمایا اگر مجھے محسوس نہ ہوتا کہ میری امت مشقت محسوس کرے گی، انہیں تنگی ہوگی، تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ تمہارے لیے مسواک کرنا فرض ہے. تمہارے لیے نماز کے ساتھ مسواک کرنا فرض ہے. یہ اختیار ہے میرے آقا کا. فرمایا امرتہم، میں فرض کر دیتا. کیا بولے نا یار، آپ کو خطاب ہی نہیں سننا آتا. کمال ہوگی جی. بندے کو باذوق ہونا چاہیے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. بالکل بالکل ٹھیک ہے. چلو اللہ خیر فرمائے. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آقا نے فرمایا میں فرض کر دیتا مسواک کو. یہ اختیار ہے میرے نبی کا کہ شریعت میں جو چاہے حلال کریں، جو چاہے حرام کریں، جس کو چاہے فرض بنا دیں، جس کو چاہے حرام بنا دیں. یہ اختیار ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. سنیں آگے. حدیث کو امام احمد بن حنبل اور ابن ماجہ نے بیان کیا. حضرت خزیمہ بن ثابت راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعل رسول اللہ للمسافر ثلاثا، کہ آقا علیہ السلام سے عرض کی گئی یا رسول اللہ ہم نے موزے پہنے ہوتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں، بار بار موزے اتارنا بڑا مشکل ہے. چمڑے کے بنے ہوئے جرابے، چمڑی کی بنی ہوئی موزے اس کو کہا جاتا ہے. یا رسول اللہ اتارنا مشکل ہے، تو اگر ہم اس کے اوپر ہی مسح کر لیا کریں. فرمایا ٹھیک ہے کر لو، کر لیا کرو. یا رسول اللہ کتنی نمازوں کے لیے؟ فرمایا تم کتنی چاہتے ہو جی، 1 دن کر لیا کرو. یا رسول اللہ 2 اور بڑھا دیں. فرمایا 2 دن کر لیا کرو بغیر اتارے. یا رسول اللہ اور بڑھا دیں. فرمایا 3 دن کر لیا کرو. یعنی آج وضو کر کے موزے پہن لیے، سفر میں آپ اتارنے کی حاجت نہیں. 72 گھنٹے تک جب بھی وضو کرنے بس اوپر مسح کر لیا. فرمایا جاؤ. اب صحابی کیا فرماتے ہیں سنیں. کہتے وَلَوْ مَدَ السَّائِلُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا.
اگر سوال کرنے والا سائل کہتا نا یا رسول اللہ اور بڑھا دیں تو حضور نے بڑھاتے چلے جانا تھا. یہ میرے آقا کا اختیار ہے کہ مانگنے والا جب تک سوال کرتا رہتا ہے حضور کی عطا کا دروازہ بند نہیں ہوتا. شریعت کا حکم حضور جاری کر، ایک ہے مال دینا، ایک ہے شریعت میں اجازت دیتے چلے جانا. یہ میرے حضور کا اختیار ہے. سبحان اللہ. حدیث کو امام بخاری، مسلم نے اور احمد بن حنبل اور ابو داؤد اور ترمذی بہت سارے محدثین نے بیان کیا. آپ کے لیول کی حدیث ہے، یہ آپ کو پوری سمجھ آئے گی. توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءه رجل. میں آپ مفہومی طور پہ بتاتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم سرکار کے پاس بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ ہلکت، کہنے لگا حضور میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ ما ہلک، کیا ہوا؟ قال وقعت على امرأتی وانا صائم. کہنے لگا یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں تھا اور اپنی بیوی سے قربت کر بیٹھا، روزہ توڑ بیٹھا ارادے سے، پورے ارادے سے، خود پر ضبط نہ رکھ سکا، کنٹرول نہ کر سکا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تجد رقبۃ تعتقها. حضور نے فرمایا کوئی غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ماڑا آدمی، اتنے پیسے کہاں سے؟ حضور نے فرمایا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ نے کہا یا رسول اللہ ایک نبھایا نہیں گیا جی، اور ایک کی سزا میں کفارے میں 60 روزے. حضور آج اپنے اوپر ضبط نہیں رکھ سکا، کتنے توڑتا جاؤں گا، پھر کہاں تک بات جائے گی، ساری عمر رکھنے پڑیں گے. نہیں حضور میرے اندر اتنی طاقت نہیں. فقالا هل تجد اطعام 60 مسکینہ. حضور نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا لو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ماڑا آدمی ہوں، کہاں سے اتنے پیسے آئے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. حضور نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ. فمکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بخاری مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. قرآن نے کیا بیان کیا؟ قرآن نے کہا جو روزہ توڑے جان بوجھ کے، یا غلام آزاد کرے، یا 60 مسلسل روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اس کے علاوہ قرآن نے کوئی چھوٹ دی؟ بولیے کوئی چھوٹ دی نہیں. اب میرے آقا کا اختیار دیکھیے گا، سبحان اللہ، سرکار کا اختیار شریعت میں. حضور بیٹھے ہوئے تھے، فَأُتِيَ النَّبِيُّ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ. تو ایک شخص بڑا ٹوکرا لے آیا کھجوروں سے بھرا ہوا. یا رسول اللہ نذرانہ قبول فرما لے، حضور ہدیہ قبول فرما لے، تحفہ قبول فرما لے. آقا نے فرمایا اینا سائل، وہ سوال پوچھنے والا کدھر گیا؟ آئے ہائے ہائے یا رسول اللہ میں ہوں. فرمایا یہ لو، یہ تمہارا ہے، جاؤ اور 60 مسکینوں کو جا کے کھلا دو. اس نے کہا یا رسول اللہ 60 مسکینوں کو جو مجھ سے زیادہ غریب ہو ان کو؟ فرمایا بالکل انہی کو. اس نے کہا یا رسول اللہ فواللہ ما بین لابتیہا اہل بیت افقر من اہل بیتی. اس نے کہا آقا سارے مدینہ میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں. فضاحک النبی. جب اس نے بات کی تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے اور آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں، اتنے مسکرائے حتی بدت انیابو. حضور کی داڑھیں مبارک نظر آنا شروع ہو گئی، اتنا حضور مسکرائے کہ بھی کسی طرح سے مسئلہ حل ہی نہیں ہونے دے رہا. حضور نے فرمایا ثم قال اطعمہ اہلک. فرمایا جا لے جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ ہے میرے آقا کا اختیار کہ قرآن نے 3 کے علاوہ کوئی اور آپشن دی، لیکن حضور جو چاہیں جس کے لیے چاہیں دین میں حکم جاری فرما دیتے ہیں. سمجھے ہے بات یا نہیں سمجھے؟ اب اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اور حدیث کو امام مسلم نے اور ترمذی نے اور امام نسائی نے بیان کیا. کہتے خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا. حضور نے فرمایا لوگو اللہ نے تمہارے پر حج فرض کر دیا، پس حج کیا کرو. جس کے پاس پیسہ استطاعت ہے وہ حج کرے. فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ. ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ اگر پیسہ ہو استطاعت ہو تو کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حضور خاموش ہو گئے اور آپ نے چہرہ پھیر لیا. وہ ادھر سے آگے یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟
हुजूर ने कोई जवाब नहीं दिया, मुंह फेर लिया, वो फिर आगे, या रसूल अल्लाह क्या हर साल हज करना फर्ज है? हुजूर ने फरमाया लौ कुल्तु नअम लवजबत, फरमाया अगर मैं हाँ कर देता तो हर साल ही फर्ज हो जाता। मेरी जुबान से तो हाँ निकलना है। लौ कुल्तु नअम लवजबत, अगर मैं हाँ कर देता हर साल हज करना फर्ज हो जाता। वलमस्तताअतु, लेकिन तुम में से कोई भी इस बात की ताकत फिर रखता नहीं कि तुम हर साल हज करो। अब सुने, हुजूर ने फरमाया सुम्मा काल ज़रूनी मा तरक्तुकुम, हुजूर ने फरमाया जो मैं चीज बयान ना करूं उसमें उसको कुरेदा ना करो, उसको कुरेदा ना करो, सवाल ना किया करो। जितना बयान कर दिया वो काफी होता है, मजीद सवाल ना किया करो, उस पर अमल किया करो। फ़इन्नमा हलक मन कान क़ब्लकुम बिकसरति सवालिहिम, इसलिए कि पहली कौमें भी इसलिए हलाक हुई कि वो अपने नबियों पर सवाल करती चली जाती थी और अपने लिए तंगी पैदा करती जाती थी। सवाल जितने हुए तंगी हो गई ना। हुक्म हुआ एक गाय ज़िबा कर दो, कोई भी गाय करते ज़िबा हो जानी थी, हुक्म पूरा हो जाना था। उन्होंने कहा मूसा गाय तो इतनी सारी हैं, कौन सी ज़िबा करें, उनका रंग का क्या हो? आपने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, ये सूरतुल बकरा शुरू में पढ़े, अल्लाह फरमाता है उसका रंग हो जर्द और खूब जर्द हो, ला शियत फीहा, कोई दाग भी ना हो, पूरी जर्द हो और रंग की मिलावट ही ना हो। ठीक, मूसा अब क्या करें, जर्द गाय तो और भी बहुत सारी, क्या करें? आपने फरमाया ऐसी गाय लो न बहुत बड़ी उम्र की हो न बहुत छोटी उम्र की हो, दरमियानी उम्र की। मूसा इस जैसी तो बहुत सारी गायें अलैहिस्सलाम, अपनी उनकी कौम की बात बता रहा, अल्लाह से कहें कोई वाज़ेह अलामत बताएं। आपने फरमाया गाय ऐसी हो कि ना उसके जरिए से कोई हल चलाया गया हो और ना उसके जरिए से कभी पानी निकाला गया हो, कभी उससे कोई काम ना लिया गया हो। उन्होंने कहा अल-आन जिता बिल हक, मूसा अब ठीक बात की है। अब लगे ढूंढने, 1 लाख की तादाद थी बनी इसराइल की और 1 लाख खैमों में आबादी में सिर्फ एक गाय मिली जिसमें वो अलामतें पूरी थी। तो तंगी करवा ली ना अपने लिए, बोलिए करवा ली ना। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया फ़इन्नमा हलक मन कान क़ब्लकुम बिकसरति सवालिहिम, तुमसे पहली कौमें इसलिए हलाक हुई कि वो अपने नबियों पर ज्यादा से ज्यादा सवाल करते थे। वख्तिलाफिहिम अला अंबियाइहिम, और अपने नबियों के बयान करदा हुक्म पर इख्तिलाफ करते थे, इससे उनके दीन में तंगी आ जाती थी, उनके दीन में बोलिए तंगी आ जाती थी। फ़इज़ा अमरतुकुम बिशैइन फ़अतु मिन्हु मस्तताअतुम, यहाँ से यह भी साबित हुआ रसूलुल्लाह ने जो दीन दिया उस पर जितना इख्तिलाफ होता जाएगा इस उम्मत में उतनी तंगी, तंग नजरी, तशद्दुद और फिरका परस्ती बढ़ती चली जाएगी। ये फिरका परस्ती का सबब ये है कि जब आका ने एक काम में छूट दे दी है, आप उस पर इख्तिलाफ कर करके उम्मत को क्यों तंगी में डालना चाहते हैं? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? बोलिए ना। एक हुक्म मुतलक है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम हुक्म रखा है, आप उसको कैद क्यों कर देते हैं? इख्तिलाफ करते जाते कैद होती जाती, कैद होती जाती, कैद होती जाती। समझ आ रही बात की? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मसलन नबी इस्लाम ने नमाज इस तरह भी पढ़ी, शुरू में हाथ उठाए बाद में हाथ नहीं उठाए, ये भी हुजूर का तरीका है। ये भी तरीका शुरू में हाथ उठाए, रुकू जाने से पहले हाथ उठाए, इसको रफ़ा यदैन कहते हैं, ये भी सरकार का तरीका है, बुखारी मुस्लिम बड़ी पड़ी। ये भी तरीका है, सरकार ने अल्लाह अकबर का और हाथ बांधे ही नहीं पूरी नमाज में, पूरी नमाज में हाथ नहीं बांधे, हाथ छोड़ के सारी नमाज पढ़ी, ये भी सरकार का तरीका है। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा और हदीस की किताबें भरी पड़ी। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से किसी तरीके के ऊपर हुक्म जारी नहीं फरमाया कि ये पढ़ो बाकी सब गलत है, ये फरमाया। अब क्या हुआ, हमारे अंदर जितना इख्तिलाफ बढ़ता चला गया, हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं जो लोग रफ़ा यदैन करते हैं उनकी मस्जिद में चले जाएं और आप रफ़ा यदैन न करें, वो आपको घूरने लग जाएंगे। समझ आ रही? एक गलत नमाज पढ़ दे पहले बहस करने लग जाएंगे। और अगर जो रफ़ा यदैन नहीं करते उनकी मस्जिद में को आके रफ़ा यदैन करने लग जाएगा, वो सारे घूरने उसको लग जाएंगे। ये क्या है? हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर उसी तरह की खराबियां पैदा होंगी जिस तरह पिछली कौमों में पैदा हुई अगर तुम अपने नबी की सुन्नतों पर इख्तिलाफ करते चले जाओगे। जिस मामले में सरकार ने तुम्हें छूट दी है उस पर इख्तिलाफ ना करो। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ,
یہ ضرور ہے کہ ہم عوام کی سہولت کے لیے کہتے ہیں کسی ایک امام کی پیروی میں چلے. یہ ہے عوام کی سہولت. بولیے عوام کی کیا ہے؟ سہولت. یہ ہرگز نہیں کہ جو رفع یدین سے کرتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی. ہرگز یہ بات جو پوری نماز آج چھوڑ کے پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ جھوٹی اور غلط بات ہے. نماز 3 طریقوں سے ہی ہو جاتی، تینوں سے. لیکن عوام کی سہولت کے لیے کہتے ہیں کسی امام کی پیروی میں رہیں اور اس کے مطابق چلتے جائیں تاکہ آپ کو آسانی ہو. سمجھ آئی بات کی کہ نہیں آئی؟ یہ عوام کی سہولت ہے، حلال حرام کا مسئلہ نہیں. تو آقا نے ارشاد فرمایا فَأْتُوا مِنْهُ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو جتنا ہو سکے اس پہ عمل کیا کرو. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ. اور اگر میں تمہیں کسی کام سے روکوں تو فوری رک جایا کرو، فوری رک جایا کرو. سبحان اللہ. اب اسی طرح آقا علیہ السلام کا اختیار دیکھیں. توجہ ہے آپ کی؟ بسم اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، اختیار مصطفیٰ. سنیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، روایت کردہ، اور احمد بن حنبل اور ترمذی نے بھی بیان کیا. حضرت سہل راوی کہتے اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرات فقالت انہا قد وہبت نفسها للہ ولرسولہ. ایک عورت حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ یہ میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں آپ کے سامنے، چاہے آپ مجھے اپنے نکاح میں قبول فرما لیں چاہے مجھے کسی اور کے نکاح میں دے دیں، میں اپنا آپ کے حوالے کرتی ہوں. تو حضور نے فرمایا مجھے نکاح کی حاجت نہیں ہے، مجھے نکاح کی حاجت نہیں ہے. تو صحابہ میں سے ایک بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ زوجنیہا، حضور اس کا نکاح مجھ سے کر دیں. اس کا نکاح، اس سے پتہ چلا کہ حرام کبھی کرے نہ اور حلال سے کبھی ڈرے نہ. آپ نے کہ اپنی اولادوں کو کیسے پالا ہے کہ یہ چھپ چھپ کے حرام کرتے ہیں لیکن حلال کا اظہار آپ کے منہ سے نہیں کرتے کہ ابا جی مجھے نکاح کی ضرورت ہے، میرا نکاح کر دیں. کوئی بیٹی کہہ دے اپنی والدہ سے والدہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے، میرا نکاح کر دیں. آپ مرنے مرانے کے اوپر اتر آئیں گے. حرام تعلقات جتنے مرضی رکھیں، فون پہ، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، باہر آنے جانے میں حرام تعلق اس میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن اگر کوئی حلال طریقے سے کہہ دیتا ہے کہ جناب میں نے نکاح کر رہے ہیں، باپ سے کہہ رہے ہیں، بیٹی کہہ رہی ماں سے میں نے نکاح کرنا ہے اس سے، آپ مرنے مرانے پہ اتر آتے ہیں. یہ قوم اسی طرح ہلاکت کی طرف جا رہی کہ جہاں حلال کرتے ہوئے تو کوئی شرمائے اور حرام کرتے ہوئے کوئی نہ شرمائے. پھر یہ بربادی نہیں آنی تو اور کیا نہیں. سنے صحابی نے کیا کہا یا رسول اللہ اس کا نکاح مجھ سے کر دیں. حضور نے فرمایا تیھا ثوبن، کوئی قیمتی جوڑا اسے دے دینا مہر کے طور پہ، حق مہر کے طور پہ. اچھا مجھے کوئی بتائے گا حق مہر کیوں دیتے ہیں؟ جی کوئی بتائے گا حق مہر کیوں دیا جاتا ہے؟ نہیں پتا، کوئی تو بتائے حق مہر کیوں دیا جاتا ہے؟ جی شادی شدہ بتا سکتے ہیں، چلو شادی شدہ سے سوال ہے. حق مہر کیوں دیا جاتا ہے؟ جی وہ تو حکم ہے، دیا کیوں جاتا ہے؟ نہیں پتا، آپ نے اچھا کیا ہے، غلط تکا نہیں لگایا. بعض لوگ کہتے ہیں نکاح کرنے کے لیے حق مہر دیا جاتا ہے. غلط ہے، غلط ہے. نکاح کیا ہے؟ نکاح یہ ہے کہ کوئی تیسرا درمیان میں آئے، وہ کہے کہ میں آپ کا نکاح اس کے ساتھ اتنے حق مہر پہ پڑھاتا ہوں، آپ کو قبول ہے؟ وہ کہے قبول، نکاح ہو گیا. یا عورت خود کہہ دے میں خود کو آپ کے نکاح میں دیتی ہوں، قبول ہے؟ مرد کے قبول ہے، نکاح ہو گیا. کلمے پڑھانے، اتنی ساری لمبی وہ چیزیں پڑھانی وہ نکاح کا حصہ نہیں ہے، لیکن پڑھایا اس لیے جاتا ہے کہ بعض اوقات زندگی میں کوئی کفر یا کلمہ زبان سے نہ نکلا ہو. اگر نکلا ہو تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہوگا تو نکاح کہاں سے ہوگا؟ ساری عمر بدکاری اور زنا کرے گا. اس لیے کلمے پڑھائے جاتے ہیں، ورنہ وہ نکاح کا حصہ. نکاح اتنا ہی ہے، مرد عورت سے کہے میں نے تمہیں اپنے نکاح میں لیا، وہ کہ قبول ہے، بس نکاح ہو گیا. نکاح اتنا ہی ہے. سمجھ آئی؟ نکاح کے لیے حق مہر نہیں ہوتا، شادی کے لیے حق مہر نہیں ہوتا. یاد رکھیں، حق مہر کس لیے؟ حق مہر اس لیے عورت کا جسم اپنے اوپر حلال کرنے کے لیے. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سے شادی ہو چکی ہو، کوئی کسی کی بیوی ہو، لیکن اس کا بدن اس پہ حلال نہ ہو. عین ممکن ہے. سمجھ آئی بات کی کہ نہیں آئی؟ بولن آئی کہ نہیں آئی؟ عین ممکن ہے
کہ کوئی عورت کسی کی بیوی ہو لیکن اس کا بدن اس پہ حلال نہ ہو، کیونکہ اس نے حق مہری ابھی تک ادا نہیں کیا۔ سمجھ آئی بات کی؟ اب جو لوگ ذرا بڑا پن دکھاتے ہوئے حق مہر بہت سارا لکھوا لیتے ہیں اور بعد میں دیتے نہیں ہیں، وہ اس مسئلے پہ خوب غور کریں وہ آج تک کیا کرتے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی کہ نہیں آئی؟ بولیے۔ اب سنیں حضور نے صحابی سے کیا فرمایا، فرمایا کوئی قیمتی جوڑا ہی اسے حق مہر میں دے دینا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ عاجز حضور میرے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہے، میرے پاس تو اتنا۔ سنیں میرے آقا کا اختیار، سنیں توجہ ہے آپ کی۔ حضور میرے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے۔ سنیں جو رسول آپ کو زنا سے منع کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو نکاح بھی اتنا آسان طریقے سے کرنا سکھاتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ نکاح تو مشکل کرتے چلے جائیں اور چاہے معاشرے سے بدکاری ختم ہو جائے بہت مشکل ہے، آپ کو نکاح آسان کرنا پڑے گا، سستا کرنا پڑے گا، تب برائی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا جوڑا کوئی نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ہے ہی نہیں، غریب آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا آتی ہا ولو خاتما من حدید، فرمایا کوئی اسے انگوٹھی بنوا دینا، اور چاہے لوہے کی بنوا دینا، تمہاری بیوی بننے جا رہی ہے، کوئی انگوٹھی لوہے کی چاہے بنوا دینا، بیوی ہے، دے دو گے حق مہر میں انگوٹھی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ فات اللہ، حضور عذر قبول فرمائے اتنے بھی پیسے کوئی نہیں ہے۔ فقال ما کا من القرآن، حضور نے فرمایا قرآن پڑھے ہوئے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ قرآن بہت سارا آتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تیرا حق مہر یہ ہے فعلمها 20 آیتا وہی امرأتک، فرمایا حق مہر یہ ہے کہ تو اسے قرآن کی 20 آیتیں سکھائے گا۔ اس نے کہا سکھاؤں گا، فرمایا جا آج سے یہ تیری بیوی ہے، جا آج سے یہ تیری 20 آیتیں سکھانے پر حضور نے فرمایا یہی حق مہر ہے۔ کیا؟ یہی حق مہر۔ اور ایک روایت میں فرمایا چند صورتیں سکھا دینا، یہی حق مہر ہے، جاؤ تمہاری بیوی آج سے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ میرے آقا کا اختیار ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بولیے اختیار۔ بہت طویل میرے پاس بہت معلومات ہے، لیکن بس میں چاہتا تھا کہ میں جلدی خطاب ختم کروں۔ اچھا چلنے ہیں ادھر بھی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بس ایک حدیث پیش کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمارہ بن خزیمہ بیان کرتے ہیں، ان کے چچا نے بیان کیا، اور وہ صحابی تھے، ان کے چچا عمارہ بن خزیمہ کے چچا صحابی تھے، وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَهُوَ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم ابتاع فَرَسًا مِنْ أَعْرَابٍ، یوں ایک دیہاتی گھوڑا بیچنے کے لیے آیا مدینہ میں، فَبْتَاع، حضور نے اس سے خرید لیا گھوڑا، سودا طے ہو گیا، فرمایا آؤ میرے ساتھ تمہیں پیسے دیتا ہوں، تمہیں پیسے دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ فَاسْتَتْبَعَهُ النَّبِيُّ، اب سرکار کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ حضور علیہ السلام ذرا جلدی جلدی جا رہے تھے کہ گھر جا کے پیسے لوں اور اسے دے دوں، وہ ذرا آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ اب سرکار کے اور اس کے درمیان کافی فاصلہ آ گیا نا، کافی فاصلہ آ گیا۔ اب ہوا یہ کہ جب کافی فاصلہ ہوا تو مدینہ کے لوگ کٹھے ہو گئے، بڑا خوبصورت گھوڑا تھا، کہنے لگے بھی کیا ریٹ ہے، بیچنا ہے۔ اب چونکہ کافی فاصلہ تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ حضور نے سودا کر لیا ہوا ہے۔ اب جب اس نے دیکھا نا ریٹ زیادہ مل رہا ہے، اس نے دور سے آواز دی، اس نے کہا ابو القاسم لینا ہے یا نہیں لینا ابھی، ورنہ میں بیچ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے مجھے بیچ نہیں دیا؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں بیچا۔ حضور نے فرمایا میں نے تمہیں بیچ دیا۔ اس نے کہا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ میں نے بیچا؟ اب یہ کہنا تھا تو چونکہ مجمع کافی اکٹھا ہو گیا تھا، مجمع بولیے کافی اکٹھا ہو گیا، اتنے میں حضرت خزیمہ آ گئے، انصاری صحابی ہیں خزیمہ، یہ شان صحابہ سنا رہا۔ حضرت خزیمہ بن ثابت آ گئے، کہنے لگے انا اشہد انک قد بایعتہ، کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اس سے گھوڑا خریدا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بما تشہد، خزیمہ تو تھا ہی نہیں، تو کیسے گواہی دیتا؟ کہ یا رسول اللہ بتصدیق کا یا رسول اللہ، حضور اس لیے گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہیں ہی سب سے بڑھ کر سچے، اور آپ کے کہنے پر ہم نے اللہ کو مان لیا ہے بن دیکھے،
آپ کے کہنے پر بن دیکھے سودا نہیں مان سکتے؟ حضور میں گواہی دیتا ہوں آپ نے گھوڑا خریدا، آپ نے گھوڑا بولی ہے خریدا، کیا عشق صحابہ. حضور میں گواہی دیتا ہوں آپ نے گھوڑا خریدا. جب ہم نے بغیر دیکھے اللہ کو مان لیا آپ کے کہنے پر، تو بغیر دیکھے سودا آپ کے کہنے پہ نہیں مان سکتے. حضور میری گواہی قبول فرمائے، میں انصاری ہوں. اب سنیں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا. فجعل النبی شہادت خزیمہ بشہادت رجلین. حضور نے فرمایا خزیمہ نے بن دیکھے میرے حق میں گواہی دی ہے، میں بھی اعلان کرتا ہوں آج کے بعد خزیمہ اکیلے کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہے. 2 صحابہ کے برابر خزیمہ اکیلے کی گواہی ہے. حضور نے یہ انعام دیا، اور سرکار نے یہ انعام اس لیے بھی دیا. اب آخری میں چونکہ یہاں ختم کرنا تھا اور اسی کی شرح بیان کرتے ہوئے ختم کرنے لگا. ہوا یوں کہ جب حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جنگ یمامہ ہوئی. کون سی جنگ؟ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، سرکار کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کی، جھوٹا دعویٰ کیا مسیلمہ نے، اس کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق نے جہاد کا حکم دیا. جنگ جاری رہی، بڑی سخت جنگ. حضرت خالد بن ولید سپہ سالار تھے، بڑی سخت ترین جنگ ہوئی. اس کے 700 حافظ اور قاری صحابہ شہید ہوئے، اور تو بہت سارے شہید ہوئے نا. سر میں ان کی تعداد بتا رہا ہوں جو حافظ اور قاری تھے صحابہ. 700 حافظ صحابہ کرام جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہوتا وہ شہید ہو گئے. اتنا نقصان ہوا امت کا. اور کیا ہوا بالآخر؟ وہ جو وحشی تھے، حضرت وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، بالآخر اللہ نے اس سے کام لیا اور انہوں نے اپنے نیزے کے ساتھ دور سے مارا پھر نیزہ، اور مسیلمہ کے سینے میں جا کے لگا، اس کا سینہ 2 حصے ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے اپنا وہ نیزہ پکڑا، کہنے لگے منحوس نیزے، تیرے سے میں نے سب سے افضل ہستی کو قتل کیا، اور میں نے تیرے سے سب سے بدترین انسان کو قتل کیا. آج کے بعد تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں. اسی نیزے کے ساتھ فرمایا سب سے افضل ترین ہستی کو قتل کیا، حضرت امیر حمزہ، جو حضور کو اتنے محبوب تھے، اتنے محبوب تھے حضرت امیر حمزہ. ہوئے ہوئے ہوئے، ان کے ہوتے ہوئے سرکار نے کبھی کسی کو سپہ سالار نہیں بنایا تھا. ایسا پروٹوکول تھا ان کا. حضور کے چچا بھی جگری یار بھی تھے سرکار کے، حضرت حمزہ، اور دودھ شریک بھائی بھی تھے. دودھ شریک بھائی بھی تھے حضرت حمزہ. جب ان کی شہادت ہوئی تو آقا مدینہ پہنچے تو ایک عورت رو رہی تھی، بین کر رہی تھی. حضور نے فرمایا ما اصابہ، کیا ہوا اسے؟ یا رسول اللہ اس کی اونٹنی گم گئی اس لیے رو رہی ہے. حضور نے فرمایا اس کی اونٹنی گمی، یہ چیخے مار مار کے رو رہی ہے. میرے محبوب چچا چلے گئے، کوئی رونے والا ہی نہیں ہے. تو صحابہ کرام انہوں نے گھروں میں گئے، اپنی عورتوں سے کہا جاؤ حضور کے دروازے پہ جا کر آنسو بہاؤ، حضور کے دکھ میں شریک ہو. تو کسی کے لیے نوحہ نہیں کیا گیا سرکار کی زندگی میں. اگر نوحہ کیا گیا تو حضرت امیر حمزہ کے لیے کیا گیا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو میں بات سنا رہا تھا آپ کو، 700 صحابہ حافظ شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں. تو حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کی گئی کہ اگر یوں ہی حفاظ صحابہ شہید ہو گئے تو قرآن تو کہیں ختم نہ ہو جائے اور ہم اسی طرح خرابی میں نہ پڑ جائیں جس طرح یہودی اور عیسائی پڑھیں. تو آپ نے فرمایا کیا کیا جائے؟ ان کا جی قرآن کو جمع کیا جائے. تو حضرت صدیق نے فرمایا میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا. حضور نے قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں جمع نہیں کیا. کہا جی سرکار نے نہیں کیا، اس کی کئی وجوہات تھی، سرکار کو وقت نہیں ملا، جنگوں میں مصروف رہے اور کئی معاملات تھے، تو ہمیں تو کرنا چاہیے. تکرار ہوتا رہا حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں اس بات پہ راضی ہو گیا کہ واقعی قرآن جمع کرنا چاہیے. اب حضرت صدیق اکبر نے بلایا حضرت فاروق اعظم کو، کہا جی قرآن جمع کرنا ہوں. کہا آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جو کام رسول اللہ نے کیا آپ کیسے کر سکتے؟ کہا بے شک سرکار نے نہیں کیا لیکن حضور نے منع بھی نہیں کیا اور امت کی خیر بھی اسی میں. تکرار کرتے رہے حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم کا سینہ اللہ نے کھول دیا. انہوں نے کہا ہاں جمع کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کیا کریں؟ ان کا ایک ٹیم بناتے ہیں،
جو قرآن لکھتی جائے، اور اس کے لیے شرط یہ رکھی کہ جتنے بھی صحابہ کرام قرآن لائیں گے، بے شک یہاں بیٹھی ہوئی ساری ٹیم حفاظ کی ہے، حافظوں کی ہے، قاریوں کی ہے، لیکن اہتمام یہ کیا کہ جو بندہ بھی قرآن کی آیت لائے گا اس پر 2 گواہ بھی پیش کرے گا کہ ہمارے سامنے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اتنے اہتمام کے ساتھ قرآن جمع کیا گیا۔ اب جمع ہوتا رہا، قرآن سارا جمع ہو گیا، ایک آیت رہ گئی، اور وہ ہے سورہ التوبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یہ آیت رہ گئی، باقی سارا قرآن جمع ہو گیا۔ حافظ تھارے تھے، لیکن چونکہ شرط طے کی تھی کہ قرآن کی آیت تب جمع کریں گے، لکھیں گے جب اس پر 2 گواہیاں آئیں گی کہ یہ آیت ہمارے سامنے نازل ہوئی تھی۔ تو حضرت خزیمہ آئے، کہنے لگے یہ آیت میرے پاس لکھی ہوئی ہے، میں اس وقت موجود تھا جب یہ آیت تھی، اور میں نے سرکار کے سامنے بیٹھ کے لکھی۔ ان کا اچھا ایک تو آپ گواہ ہو گئے، دوسرا کہا جی دوسرا گواہ کوئی نہیں، دوسرا گواہ۔ اتنے میں حضرت سہل آ گئے، انہوں نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیا سرکار نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ خزیمہ اکیلے کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہے؟ خزیمہ اکیلے کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے۔ جب خزیمہ نے کہہ دیا میرے سامنے اتری تھی، بس اکیلے کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہے۔ پس حضرت خزیمہ کے وسیلہ سے یہ آیت مبارکہ قرآن کی کتابی صورت میں جمع کر لی گئی۔ تو حضرت محترم، یہ میرے آقا کی شان ہے کہ حضور دین میں جو چاہیں حکم جاری فرماتے ہیں۔ یہ سرکار کو اللہ نے اختیار عطا فرمائے۔ جس طرح قرآن ہمارے لیے شرعی دلیل ہے، اس طرح حدیث اور سنت بھی ہمارے لیے بولی ہے شرعی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں میں محبت رسول کو اور بڑھا دے، اور ہمارے اندر شعور پیدا کرے کہ ہم ایسے عظیم رسول کی قدر کریں۔ جو بے قدری کرتا ہے اسے بے قدری کی سزا بھی سہنی پڑتی۔ اس قوم نے جتنے عظیم رسول کی بے قدری کی ہے، اتنی بے قدری کبھی کسی قوم نے نہیں کی۔ تو خدا کے لیے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی سیکھنا ہوگا، ہمیں محفلوں کا ٹرینڈ طریقہ بدلنا ہوگا۔ یہ تو میلاد کی محفل ہے نا، اس میں تو حضور کا مقام سمجھائیں گے۔ ایسی محافل بھی ہونی چاہیے جن میں حضور کا پیغام سمجھایا جائے، حضور کی سیرت سمجھائی جائے، اور اللہ کا شکر ہے میں اس پہ کام کر رہا ہوں۔ اس دفعہ میں نے جو میلاد النبی میں جو جمعہ شروع کیا ہے، جمعے کے پروگرام ہمارے جو خطابات جمعے پہ ہوتے ہیں، میں نے سیرت النبی کو شروع کیا ہے۔ حضور کی ساری سیرت انشاءاللہ بیان کریں گے۔ میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن اکیلے بندے کا کام اکیلے کا۔ جب تک ہر بندہ مجاہد بن کے علمی جہاد نہیں کرے گا، جہاد صرف تلواروں اور تیروں اور اسلحے سے نہیں ہوتا، علم سے بھی جہاد ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جہاد بالعلم۔ علم سے جہاد کرے اور مجاہد بنے، اور جو ہم سے سنتے ہیں وہ آگے پہنچائیں، اور گھر گھر علم کی روشنی عام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے طریقہ زندگی کو سیکھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کا نمونہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کی پابندی، درود پاک کی پابندی، نیک اعمال کی پابندی کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک شعر درود